بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور تخلیق کائنات کا نظریہ، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد چسپی صاحب۔ سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری بمطابق 21 اپریل 702 سن مدینہ منورہ، شہادت 15 شوال المکرم 148 ہجری بمطابق 2 دسمبر 765 سن مدینہ منورہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خاندان نبوت و رسالت اور ولایت و امامت کے ایک عظیم و جلیل فرد تھے۔ آپ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی علیہ السلام و حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے، حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پوتے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی بیٹی تھیں۔ آپ جامع الصفات اور مجمع الکمالات انسان تھے۔ آپ نے اس وقت علم و عرفان کا چراغ روشن کیا جب ملت اسلامیہ میں طوائف الملوکی اور فکری انتشار کا دورہ تھا۔ ہر طرف اناد و فساد اور بے چینی و بد امنی پھیلی ہوئی تھی، اور عوام و خواص علم و ہدایت کی بجائے جاہ و منصب اور سیم و زر کے حصول میں سرگرداں تھے۔ ایسے حالات میں آپ نے انسانی سوچ کا رخ حقیقت پسندی کی جانب موڑ دیا۔ آپ نے اپنی شخصیت، کردار، اعمال، افعال، گفتار، ارشادات و خطبات اور مقالات سے فکری بصیرت کو اجاگر کیا، اور دینی علوم کی ترویج کے ساتھ ساتھ سائنسی تحقیقات کے لیے بھی جدید راہیں استوار کیں۔ آپ کا مدرسہ ایک عظیم الشان بین الاقوامی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس عظیم دانشگاہ کا حلقہ تعلیم و تدریس نہایت وسیع تھا۔ اس میں مختلف علاقوں کے 4000 سے زائد طلباء علم حاصل کرتے تھے۔ اس عظیم اسلامک ریسرچ سینٹر سے بڑے بڑے عالم، مفکر اور سائنسدان فارغ التحصیل ہوئے۔ سامعین، آپ کے مشہور شاگردوں میں امام ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ، مالک مدنی، سفیان ثوری، داؤد طائی، ایوب سجستانی، شعبہ بن حجاج، یحییٰ بن سعید، سفیان بن عینیہ، وحیب بن خالد، ابن جریج، ابو عاصم، حشام بن حکم اور جابر بن حیان رحمت اللہ علیہم شامل ہیں۔ آپ نے دین، فلسفہ، جغرافیہ، حیت، منطق، جفر، کیمیا، طب، تشریح الاجسام، افعال الاعضاء، فلکیات، طبیعیات اور ما بعد الطبیعیات وغیرہ پر بہت کچھ لکھا ہے، اور ہر شعبہ علم پر قرآن و حدیث کی رو سے ایسی روشنی ڈالی ہے کہ اہل علم حیران ہیں۔ آپ نے آج سے 1300 سال پہلے مختلف سائنسی حقائق کی جانب اشارے کیے تھے جو آج جدید سائنسی علوم کی بنیاد میں شامل ہیں۔ یہ تمام سائنسی حقائق آپ نے علم لدنی سے
استنباط کیے تھے۔ سامعین، تخلیق کائنات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے سینکڑوں سال پہلے دنیا کی تخلیق کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا۔ دنیا ایک چھوٹے سے ذرے سے وجود میں آئی ہے، اور وہ ذرہ بھی دو متضاد قطبین سے مل کر بنا ہے۔ اس طرح مادہ وجود میں آیا اور پھر مادے کی مختلف اقسام بن گئیں۔ یہ اقسام مادے میں ذرات کی کمی بیشی کا نتیجہ ہیں۔ سامعین، امام علیہ السلام کی اس تھیوری اور موجودہ ایٹمی تھیوری میں جو دنیا کی تخلیق کے متعلق ہے، ذرا بھی فرق نہیں پایا جاتا ہے، اور یہ دو متضاد قطب ایٹم میں دو متضاد چارج یعنی مثبت پازیٹیو اور منفی یعنی نیگیٹو ہیں، اور یہی دو چارج ایٹم کی ساخت یعنی سٹرکچر کا سبب ہیں۔ قدیم یونان اور اسکندریہ کے فلسفیوں اور سائنسدانوں نے اس حقیقت کا سراغ لگایا تھا کہ کائنات میں اضداد کا وجود ہے، اور ان میں سے بعض کا کہنا تھا کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچاننا چاہیے۔ لیکن آپ کی تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جس میں متضاد چیزوں کا ذکر نہایت وضاحت سے کیا گیا ہے۔ آپ کے نظریے میں ایسی صراحت ہے جو نہ تو یونان کے فلسفیوں کے نظریے میں پائی جاتی ہے اور نہ ہی اسکندریہ کے سائنسدانوں کے نظریے میں ملتی ہے۔ سامعین، یونان اور اسکندریہ کے فلسفیوں اور سائنسدانوں نے متضاد چیزوں کے بارے میں ایسے نظریات پیش کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرار کی راہ باقی رکھی ہے، یعنی اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ اپنے الفاظ واپس لے سکیں۔ یہ امر عیاں ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات اس لیے مبہم شکل میں پیش کیے ہیں کہ وہ خود ان نظریات سے مطمئن نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنا نظریہ صراحت سے بیان کیا ہے۔ آپ کی تھیوری میں چونکہ، چنانچہ اور اگر مگر کی اصطلاحیں نہیں ہیں۔